الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کو توڑ دینے والے کام، اس سلسلے کا آج 18واں درس ہے۔ پچھلے دروس میں 5 کاموں کا ذکر کیا گیا تھا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ 6واں کام یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز کے ارکان میں سے کسی رکن کو چھوڑ دینا۔ جانتے بوجھتے اگر نماز کے رکن میں سے کسی رکن کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر رکوع نہ کرنا جو رکن ہے، سجدہ چھوڑ دینا، ایک ہی سجدہ کرنا جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ 7واں کام کسی رکن کا جان بوجھ کر اضافہ کر دینا۔ رکن تو وہی ہے لیکن اس میں زیادتی کر دینا، بڑھا دینا جان بوجھ کر۔ مثلا 2 رکوع کر دینا، ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہے، 2 رکوع کر دینا رکن ہے لیکن زیادہ کر دیا۔ سجدے ایک رکعت میں 2 ہے، 3 سجدے کر دیا جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں بھی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ 8واں کام ارکان کی ترتیب بدل دینا۔ نماز کے جو ارکان ہیں وہ ترتیب سے ہیں، پہلے قیام ہے، قیام کے بعد رکوع ہے، قیام مطلب کھڑا ہونا ہے، اس کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد پھر قیام ہے کھڑا ہونا، اس کے بعد سجدہ، یہ ترتیب ہے۔ اس ترتیب کو اگر بدل دیا جان بوجھ کر تو ایسی صورت میں نماز ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے سجدہ کر لیا، سجدے سے شروع کر رہا ہے، پھر رکوع کر رہا ہے، اس سے بھی نماز کیا ہوتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ 9واں کام جان بوجھ کر پہلے ہی سلام پھیر دینا، یعنی نماز مکمل نہیں ہوئی، نماز میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مکمل نہیں ہوئی اور جان بوجھ کر خود ہی سے سلام پھیر دیا تو ایسی صورت میں نماز اس کی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ 10واں کام قرآن کی تلاوت میں معنی بدل دینا۔ جان بوجھ کر ایسا پڑھنا جس سے معنی بدل جاتے ہیں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں آدمی کو اتنی تجوید آنی چاہیے جس سے جتنا وہ کچھ پڑھ رہا ہے، چاہے سورہ فاتحہ یا پھر سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن سے کوئی سورت یا کوئی حصہ تلاوت کر رہا ہے، اس کو اس انداز میں اتنا سیکھ لے کہ پڑھتے وقت اس طرح نہ پڑھے کہ معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اتنا سیکھنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اس سے معنی بدل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ 11واں کام نماز کے واجب کو قصداً چھوڑ دینا، جان بوجھ کے چھوڑ دینا۔ رکن جس طرح چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر، ویسے ہی واجب بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے جان بوجھ کر پہلا تشہد جو کہ واجبات میں سے آتا ہے اس کو چھوڑ دیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ 12واں کام نماز کے دوران نیت توڑ دینا۔ نیت توڑنے کا مطلب انسان دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں نماز ختم کرتا ہوں، اب وہ نماز جاری رکھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس نے دل میں یہ نیت کر لیا کہ نماز ختم کر رہا ہوں تو نماز اس کی مانی نہیں جائے گی، اس کو دوبارہ نیت کرنی ہوگی، نماز کی دوبارہ نیت ارادہ کرنا ہوگا اور پھر نماز شروع کرنا ہوگا۔ اسی وقت جیسے اگر نماز میں نیت کر لیا کہ میں نماز ختم کر رہا ہوں، یا کوئی اور نیت بدل لی، اس نے فرض پڑھ رہا تھا اور اس میں نیت اس نے کر لی کہ مجھے نفل پڑھنا ہے، تو پھر نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ نیت ختم ہوتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ 13واں کام قہقہا لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، ایسی ہنسی جس میں آواز آتی ہے، قہقہا لگانا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی زور سے ہنسا ہے، قہقہا لگایا جس میں دانت پورے نظر آتے ہیں، آواز بھی آتی ہے، تو ایسی صورت میں نماز کیا ہو جاتی ہے؟ اسی وقت باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر مسکراہٹ ہے یا ہلکی سی ہنسی ہے جس میں آواز نہیں آتی، پورے دانت ظاہر نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی۔ 14واں کام جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر نماز میں بات کر لینا۔ جان بوجھ کر نماز میں بات کر لینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے بات کر لے نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ بھول کر یا لا علم میں کوئی بات نکل گئی، کسی کا جواب دے دیا یا کسی سے بات کر لیا تو نماز برقرار رہتی، نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ لا علم میں یا بھول سے اسے لگا، فوراً کسی کا جواب نکل جاتا ہے یا کسی سے بات کر لیا تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر بات کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ 15واں کام کھانا یا پینا۔ نماز میں اگر کسی نے کچھ کھا لیا یا کوئی پانی پی لیا تو ایسی صورت میں بھی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔
تو یہ 15 کام ہم نے بتایا کہ اگر نماز میں کسی کے ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔